بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خلافت روحانی ترقیات کا عظیم الشان ذریعہ، تحریر و آواز ظہیر احمد طاہر ابن مکرم نذیر احمد خادم، جرمنی۔ یہ مضمون الفضل انٹرنیشنل 14 فروری 2023 میں شائع ہو چکا ہے، جس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، خلافت کا مقصد حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھرپور توجہ دینا ہے، ان حقوق کو منوانا اور قائم کرنا اور مشترکہ کوشش سے ان کی ادائیگی کی کوشش کرنا ہے۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے افراد جماعت میں یہ روح پیدا کرنا ہے، ان کو توجہ دلانا ہے کہ دین بہرحال دنیا سے مقدم رہنا چاہیے، اور اسی میں تمہاری بقا ہے اور اس میں تمہاری نسلوں کی بقا ہے۔ یہ ایک روح پھونکنا بھی خلافت کا کام ہے۔ توحید کے قیام کے لیے بھرپور کوشش کرنا بھی خلافت کا کام ہے۔ خطبہ جمعہ 6 جون 2014، الفضل انٹرنیشنل 27 جون 2014۔ نیز فرمایا، کوئی مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے احمدیوں کا، چاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی، ایسا نہیں جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہ ہو، اس سے دعائیں نہ مانگتا ہو۔ میں بھی اور میرے سے پہلے خلفاء بھی یہی کرتے رہے۔ خطبہ جمعہ 6 جون 2014۔ خدا کے مقربین کی پاک صحبت اور قوت قدسیہ کی برکت سے انسان کے اندر نیکیوں کی ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا دل بدیوں سے متنفر ہو کر ان سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے امن کے اس مقام میں داخل کر دیتا ہے جہاں وہ روحانی تاثیرات سے حصہ پا کر اسی دنیا کی زندگی میں نفس مطمئنہ کے مقام کو پا لیتا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ دراصل نیک لوگ صادق القول یعنی سچی بات کہنے والے اور صادق العمل یعنی نیک اور صحیح عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی خدا تعالیٰ کی مرضی اور رضا کے مطابق گزارتے ہیں، اس لیے جو پاک فطرت انسان ان کی صحبت اختیار کرے گا وہ ان کی روحانی کشش سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی بڑے بڑے بدنام یا بری شہرت کے مالک لوگ دنیا میں گزرے ہیں، وہ پیدائشی طور پر برے نہیں تھے، بلکہ معاشرے اور بری مجالس نے انہیں برا بنا دیا۔ فارسی زبان کا ایک قول ہے، صحبت سال ترا سال کنند، صحبت تال ترا تال کنند، یعنی نیک صحبت میں رہنا نیک کر دیتا ہے اور بری صحبت میں بیٹھنا برا بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ہماری تمام کامیابیوں، کامرانیوں اور دنیاوی و دینی ترقیات کا راز خلیفہ وقت کے ساتھ غیر مشروط تعلق میں پنہاں ہے، کیونکہ خلیفہ وقت ہی وہ بابرکت وجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اس کے اذن سے جماعت مومنین کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں ہدایت کی راہوں پر گامزن رکھنے کے لیے دن رات کوشاں رہتا ہے۔
حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو خدا اپنی مرضی بتاتا ہے، جس پر خدا اپنے الہام نازل فرماتا ہے، جس کو خدا نے اس جماعت کا خلیفہ اور امام بنا دیا ہے، اس سے مشورہ اور ہدایت حاصل کر کے تم کام کر سکتے ہو۔ اس سے جتنا زیادہ تعلق رکھو گے، اسی قدر تمہارے کاموں میں برکت پیدا ہوگی، اور اس سے جس قدر دور رہو گے، اسی قدر تمہارے کاموں میں بے برکتی پیدا ہوگی۔ جس طرح وہی شاخ پھل لا سکتی ہے جو درخت کے ساتھ ہو، وہ کٹی ہوئی شاخ پھل پیدا نہیں کر سکتی جو درخت سے جدا ہو۔ اسی طرح وہی شخص سلسلے کا مفید کام کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ وہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو، وہ اتنا بھی کام نہیں کر سکے گا جتنا بکری کا بکروٹا کر سکتا ہے۔ خطبہ جمعہ 1 نومبر 1946۔ ہم اپنے تجربے اور مشاہدے سے جانتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس انعام یعنی خلافت کی قدر کرتے ہیں اور اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں صالحین کے گروہ میں شامل کر کے روحانی طور پر بلند کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کی اولاد اور ان کی نسلوں میں بھی اس فیض کو منتقل کر دیتا ہے۔ اسلام کے دور اولین کی ان گنت مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور تاریخ احمدیت بھی ایسی بے شمار مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ افراد جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری آرزو ہے کہ میں تم میں ایسی جماعت دیکھوں جو اللہ تعالیٰ کی محب ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع ہو، قرآن سمجھنے والی ہو۔ میرے مولا نے بلا امتحان اور بغیر مانگے کے بھی مجھے عجیب عجیب انعامات دیے ہیں جن کو میں گن بھی نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ میری ضرورتوں کا آپ ہی کفیل ہوا ہے۔ وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے اور آپ ہی کھلاتا ہے۔ وہ مجھے کپڑے پہناتا ہے اور آپ ہی پہناتا ہے۔ وہ مجھے آرام دیتا ہے اور آپ ہی آرام دیتا ہے۔ اس نے مجھے بہت سے مکانات دیے ہیں، بیوی بچے دیے، مخلص اور سچے دوست دیے، اتنی کتابیں دیں کہ دوسرے کی عقل دیکھ کر ہی چکر کھا جائے، پھر مطالعے کے لیے وقت، صحت، علم، سامان دیا۔ اب میری آرزو ہے اور میں اپنے مولا پر بڑی بڑی امید رکھتا ہوں کہ وہ یہ آرزو بھی پوری کرے گا کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے محبت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور اس کے خاتم النبیین کے سچے متبع ہوں، اور تم میں سے ایک جماعت ہو جو قرآن مجید اور سنت نبوی پر چلنے والی ہو۔ حیات نور صفحہ 470 471۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ظاہری تائیدات اور نصرت خلفاء کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح باطنی طور پر وہ ان کی پشت پر کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی طرف سے جاری کردہ نظام نہ صرف خلفاء کا ممد و معاون ہوتا ہے، بلکہ وہ ہر اس شخص کی مدد کرتا ہے جو نہ صرف خلوص اور دلی محبت کے ساتھ خلافت کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، بلکہ اطاعت کے اعلیٰ نمونے دکھاتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کے جاری کردہ روحانی نظام سے فیض یاب ہو، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو خلافت کے دامن سے وابستہ کر لے۔ اس ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کا درج ذیل ارشاد بہت توجہ اور عمل کے لائق ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ملائکہ سے فیوز حاصل کرنے کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ خلفاء سے مخلصانہ تعلق قائم رکھا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے۔ چنانچہ طالوت کے انتخاب میں خدائی ہاتھ کا ثبوت یہی پیش کیا گیا ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نئے دل ملیں گے جن میں سکینت کا نزول ہوگا، اور خدا تعالیٰ کے ملائکہ ان دلوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ گویا طالوت کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے نتیجے میں تم میں ایک تغیر عظیم واقع ہو جائے گا۔
تمہاری ہمتیں بلند ہو جائیں گی، تمہارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جائے گا، ملائکہ تمہاری تائید میں کھڑے ہو جائیں گے اور تمہارے دلوں میں استقامت اور قربانی کی روح پھونکتے رہیں گے۔ بس سچے خلفاء سے تعلق رکھنا ملائکہ سے تعلق پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو انوار الہیہ کا محبت بنا دیتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ 561۔ انسانی زندگی کا اولین مقصد عبادت الہی کا قیام ہے، اس لیے عبادت کے اعلیٰ معیار قائم کرنا اور اپنے متبعین کو اس طرف متوجہ کرنا خلافت کی اولین ذمہ داری ہے۔ کیونکہ خلافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری روحانی نظام کی ایک اہم کڑی ہے، اس لیے خلافت کے انعام سے بھرپور رنگ میں فائدہ اٹھانے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی عبادت کے معیاروں کو بڑھائے اور خلیفہ وقت کی طرف سے جاری تمام تحریکوں اور منصوبوں پر لبیک کہتے ہوئے ان میں ممد و معاون بنے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، انسان کے اس دنیا میں آنے کا یہی مقصد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی بعثت کا بہت بڑا مقصد یہی بتایا ہے کہ بندے اور خدا میں ایک زندہ تعلق قائم کیا جائے۔ بس ہر احمدی باقاعدہ نمازیں پڑھنے والا ہو اور ہونا چاہیے، اور اس کی نمازیں ایسی نہ ہوں جو سر سے بوجھ اتارنے والی ہوں، بلکہ ایک فرض سمجھ کر ادا کی جائیں جس کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو احمدیت کی آغوش میں لے آئیں گے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ احمدیت کیا ہے۔ احمدیت اصل میں قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق خدا تعالیٰ جو واحد و یگانہ ہے، اس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر قائم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکومت دلوں میں اس وقت قائم ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر زمینی و آسمانی چیز سے بالا سمجھا جائے اور اس کی ہستی کو سب چیزوں سے بالا سمجھتے ہوئے حقیقی رنگ میں اس کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق عبادت کی جائے۔ الفضل انٹرنیشنل 9 مئی 2008۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جہاں مومنوں سے خلافت کے وعدے کا ذکر ہے، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم سب نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ خلافت کے انعام سے فائدہ اٹھانے کے لیے قیام نماز سب سے پہلی شرط ہے۔ بس میں جو یہ اس قدر زور دے رہا ہوں کہ ہر احمدی مرد، جوان، بچہ، عورت اپنی نمازوں کی طرف توجہ دے، تو اس لیے کہ انعام جو آپ کو ملا ہے اس سے زیادہ آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ وعدہ کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق خلافت کا یہ سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہنے والا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی حاصل کریں گے جو خدا تعالیٰ سے اپنی عبادتوں کی وجہ سے زندہ تعلق جوڑیں گے۔ الفضل انٹرنیشنل 9 مئی 2008۔ ابتدائی زمانے سے رحمانی اور شیطانی قوتیں باہم دست و گریباں ہیں۔ شیطان اپنے لاؤ و لشکر سمیت اپنے حربے استعمال کرتا ہے اور سازشوں کے تانے بانے بنتا رہتا ہے۔ پس شیطان ہمیشہ سے انسان کا دشمن ہے۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ حضرت انسان کو ان کے پیدا کرنے والے سے دور کر دے۔ سو جاننا چاہیے کہ خلافت کا نظام شیطانی اور طاغوتی طاقتوں سے بچنے کے لیے ایک اہم ترین مدافعتی نظام ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو خلافت سے وابستہ کر لیتے ہیں، ان کے اندر بھی خلافت کے بتائے ہوئے طریقوں سے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس خطرناک ترین وائرس کا
نہ صرف مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی روحانی طاقتوں میں جلا اور نکھار پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے محسن حقیقی کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء کی زندگیوں پر نظر رکھنے والے، آپ کے خطبات و خطابات کو سننے والے اور پڑھنے والے جانتے ہیں کہ خلفائے اعظام ہمیشہ احباب جماعت کی روحانی ترقی اور ان کی عبادت کے معیاروں کو بلند کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انہی کاموں میں صرف ہوتا ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچے جوش، پورے صدق اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور خلافت کی بتائی ہوئی راہوں کو اختیار کر لے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سچے جوش اور پورے صدق اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ایسے عبادت کرنے والے کبھی ضائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کی نسلیں بھی شیطان کے شر سے بچی رہیں گی، اور خلیفہ وقت کی دعائیں ان کے حق میں اور ان کی دعائیں خلافت کے حق میں پوری ہوتی رہیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں، تبھی تو خلافت کے انعام سے بھی ہم فیض یاب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ عبادت گزاروں کے لیے تمکنت دین کے سامان خلافت کے ذریعے پیدا فرماتا چلا جائے گا۔ لیکن میں پھر اس بات کو دہراؤں گا اور ہر ایک کو اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کرنے اور شامل رکھنے کے لیے خود بھی کوشش کرنی ہوگی۔ پس یہ معیار جو آپ نے قائم کرنے کی کوشش کی، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ خلافت احمدیہ سے آپ کو محبت ہے۔ کمزور سے کمزور احمدی کے دل میں بھی اس محبت کی ایک چنگاری ہے، جس نے اس دن اپنا اثر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوئی تاکہ خلافت احمدیہ کے قیام اور استحکام کے لیے دعائیں کریں۔ پس اس چنگاری کو شعلوں میں مستقل بدلنے کی کوشش کریں، اس کو کبھی ختم نہ ہونے دیں۔ ان شعلوں کو آسمان تک پہنچانے کی ہر احمدی کو ایک تڑپ کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے فیض سے فیض یاب ہونے کا ذریعہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے فیض یافتہ گروہ کا حصہ بننے کا ذریعہ ہے۔ ہر ایک اپنے خدا سے اپنے سجدوں میں پھر یہ عہد کرے کہ جو مثال ہم نے 27 مئی کو قائم کی تھی، جس طرح دعاؤں اور عبادتوں کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسان سے توجہ پیدا ہوئی تھی، اسے ہم اپنی زندگیوں کا دائمی حصہ بنانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا شمار ہمیشہ ان لوگوں میں ہوتا رہے جو خدا تعالیٰ کے سچے عابد ہیں اور جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کا خلافت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الفضل انٹرنیشنل، 18 جولائی 2008۔ پس ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنے آپ کو خلافت کے ساتھ وابستہ رکھا اور خلافت کی مضبوطی اور اس کے استحکام کی خاطر ہر قربانی کے لیے اپنے آپ کو نہ صرف پیش کیا بلکہ ہمارے دلوں میں خلافت کی محبت جاگزیں کی، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہم خلافت کے ساتھ اخلاص و محبت اور وفا کا تعلق رکھیں اور اپنی نسلوں میں بھی اس فیض کو منتقل کرتے رہیں تاکہ وہ بھی فیضان خلافت سے فیض یاب ہوتے رہیں اور خلافت کا انمول فیض ہماری نسلوں میں منتقل ہوتا رہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے ایک موقع پر احباب جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تو کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ تو ایسے ایمان لانے والوں کو جو عمل صالح بھی کر رہے ہوں اپنی قدرت دکھاتا ہے اور اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ پس اپنے پر رحم کریں
اپنی نسلوں پر رحم کریں اور فضول بحثوں میں پڑھنے کی بجائے یا ایسی بحثیں کرنے والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم اور وعدے پر نظر رکھیں اور حضرت مسیح موعود کی جماعت کو مضبوط بنائیں۔ جماعت اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت پھیل چکی ہے، اس لیے کسی کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہمارا خاندان، ہمارا ملک یا ہماری قوم ہی احمدیت کی علمبردار ہیں۔ اب احمدیت کا علمبردار وہی ہے جو نیک اعمال کرنے والا اور خلافت سے چمٹا رہنے والا ہے۔ خطبہ جمعہ 27 مئی 2005۔ خلاصہ کلام یہ کہ خلافت احمدیہ نبوت کے جاری فیض کا ایک ایسا رواں چشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جماعت مومنین کو عطا ہوا ہے۔ افراد جماعت کے سوا کون اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ خلافت کے دامن سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں انہیں جو ایمانی حلاوت نصیب ہوئی ہے اور جس روحانی انقلاب کو انہوں نے اپنے اندر پیدا ہوتے دیکھا ہے وہ کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں تھا۔ پس وہ جان چکے ہیں کہ ان کی تمام تر روحانی ترقیات خلافت سے وابستہ ہیں اور خلافت کے بغیر ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔